بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں بات کریں گے صدر مملکت کی اور علامہ سعد فیض صاحب کی۔ ایک بہت بڑی ملاقات ہوتی ہے صدر مملکت کے ساتھ اعلیٰ سطح کے جو عہدیداران ہیں ان کی، اور اس ملاقات میں یہ بات طے ہونی تھی کہ الیکشن کب کروائے جانے ہیں، یعنی صدر مملکت جو چاہتے ہیں، کیونکہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے اور ان کی یہی سوچ ہے کہ الیکشن جتنی بھی ہو سکے جلد سے جلد ہو، تاکہ اس کا جو براہ راست ایک قسم کا ریلیف ملے یا فائدہ پہنچے وہ ڈائریکٹ عمران خان کو پہنچے۔ اور اس میں اگر تحریک انصاف کو عوام چاہ رہی ہے، یعنی ان کی جو ایک مائنڈ بنا ہوا ہے، ان کا جو مائنڈ ہے کہ اس میں ان کا کیا ہوگا، فائدہ ہوگا، یہ وہ سوچ رہے ہیں۔ اور اس میں دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پر کیا سین ہوتا ہے، کیا صدر مملکت اپنی یہ بات منوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ اگر ہو جاتے ہیں تو کیا عمران خان کو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ تمام چیزیں ناظرین آنے والے چند دنوں میں واضح ہو جائیں گی۔ لیکن ان میں سے ان کو جو اس وقت خطرہ ہے عمران خان کے بعد، وہ سعد رضوی صاحب سے ہے، کیونکہ سعد رضوی صاحب ایک ایسی شخصیت ہے جن کے اوپر کوئی داغ یا دھبا نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے نظریے کا سودا کیا ہو، اپنی جماعت کا سودا کیا ہو، اپنی جماعت کے کارکنان کا سودا کیا ہو، یا پاکستان کا سودا کیا ہو، یا پاکستان کی سالمیت کا سودا کیا ہو، یا پاکستان کے اوپر اٹیک کیا ہو، یا پاکستان کے اوپر حملہ کیا ہو۔ ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے۔ یہی وہ وجہ ہے، یہی وہ خوف ہے جو ان کو ستائے جا رہے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح الیکشن نہ ہو۔ سعد رضوی صاحب چاہتے ہیں کہ الیکشن ہوں، عمران خان بھی چاہتا ہے کہ موجودہ صورتحال میں اب جو عمران خان کا بھی یہی مائنڈ ہے کہ الیکشن نہ ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ایک تو اریسٹ ہیں، گرفتار ہیں، اور ان گرفتاری کی وجہ سے نہ وہ کمپین کر سکتے ہیں، نہ وہ کمپین چلا سکتے ہیں۔ ان کو کیا کیا گیا ہے؟ روکا ہوا ہے، یعنی ان کی پوری جو ایک ایسا سمجھ لیں کہ ضلعی سطح پر یا تحصیل کی سطح پر یا یونین کی سطح پر جتنا ایک سٹرکچر تھا، اس کو پورا کے پورے سٹرکچر کو توڑا گیا، توڑ کے رکھ دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کمزور پڑ چکے ہیں۔ اب ان کو اس سچویشن سے نکلنے کے لیے جیل سے باہر آنا پڑے گا، اور باہر آ کر کیا کرنا پڑے گا، دوبارہ سے وہ بنیادی رکنیات اور دوبارہ جو ایک ڈھانچہ ہے وہ تعمیر کرنا پڑے گا۔ یہ وجہ یہ ہے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ الیکشن ڈیلے کا شکار ہیں۔ لیکن یہاں پر کون سی جماعت ہے جس کو مکمل کیا حاصل ہے، عوام کی حمایت حاصل ہے، اور عوام کے اندر وہ جڑوں تک جو ہے نا وہ ایسے سمجھ رہے ہیں پہنچ چکے ہیں، گھس چکے ہیں، اور ان کو براہ راست فائدہ ہی فائدہ جو ہے نا وہ پہنچ رہا ہے۔ اور ان کا جو بنیادی اسٹرکچر ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ تحریک لبیک پاکستان ہے۔ آپ کسی بھی یونین میں چلے جائیں، کسی بھی یونین میں پاکستان اور بالخصوص پنجاب جو 11 کروڑ سے لے کر 14 کروڑ کی آبادی کا پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، آپ وہاں پر چلے جائیں اور وہاں پر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر تحریک لبیک پاکستان کا کتنی رول ہے۔ اور ایک یعنی ایک جو این اے ہو گیا ہے، این اے کے بعد ایک پی پی ہوگی، پی پی کے بعد وہاں پر یونین ہوگی، اور یونین کے بعد وہاں پر ایک کونسلر ہوگی، یعنی کونسل، یہ کونسل وارڈ نمبر ہوگی، یعنی وارڈ۔ تو اب وارڈ سے لے کر پھر کونسل سے لے کر پھر اس طرح سے آپ اوپر چلے، آپ جس میں بھی جائیں گے، آپ اگر وارڈ کے اندر جائیں گے وہاں پر بھی آپ کو تحریک لبیک پاکستان کا بنیادی اسٹرکچر ملے گا۔ وہاں پر آپ کو پورا کا پورا ان کا ایک جو ڈھانچہ بنایا جاتا ہے تنظیمی وہ ملے گا۔ پھر آپ چلے جائیں اوپر یونین کی سطح پر، یہاں پر پھر آپ کو تحریک لبیک پاکستان کی پوری کمیٹی ملے گی، شورا ملے گی، اور اس طرح پھر آپ پی پی کی سطح پر آ جائیں تو یہاں پر بھی آپ کو پورا کا پورا ایک بنیادی ڈھانچہ ملے گا، یعنی پوری کی پوری ان کی وہ شورا ہوگی، امیر ہوگا۔ پھر آپ این اے کی آپ سطح پر آ جائیں، یہاں پر بھی یہی سچویشن ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کی مکمل طور پر باڈی اور جو ممبران ہیں، تنظیمی ممبران، وہ موجود ہوں گے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ ضلع کی سطح پر آپ آ جائیں۔ جب آپ ضلعی سطح پر آتے ہیں تو نیچے سے جب آپ کا کام مکمل ہے، کمپلیٹ ہے، یعنی ایک مالی کا بھی آپ کا ممبر ہے، نشر و اشاعت کا بھی آپ کا ممبر ہے، یعنی ہما قسمی نیچے سے جب آپ کو مکمل سپورٹ حاصل ہے، آپ کی بنیاد مضبوط ہے، جب آپ ضلعی سطح پر آتے ہیں
تو یہاں پر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی جو ہے وہ پرابلم نہیں ہے، آپ یہاں پر کلیئر ہیں، آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اور اس طرح سے تحریک لبیک پاکستان ضلعی سطح پر بھی اپنی جو ایک تنظیم سازی ہے، اپنی کمیٹی ہے، وہ مکمل طور پر فعال کر چکی ہے، بنا چکی ہے، اور اس چیز کا ان کو خوف ستایا جا رہا ہے کہ ایک یونین ہوگی، پھر پی پی ہوگی، پھر این اے ہو گیا، پھر ضلع ہو گیا، پھر ایسے سمجھ لو اوپر ضلع سے اوپر چلے جائیں تو پھر ڈویژن ہو گئی، ڈویژن کے بعد پھر سب ڈویژن ہو گئی۔ یہاں پر مکمل تحریک لبیک پاکستان کا ورک ہو چکا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کو ورک کرنے کی ضرورت، ورک سے مراد کیا ہے کہ ممبر سازی یا تنظیم ثابت تحریک لبیک پاکستان کی یہاں پر مکمل ہے۔ پھر اوپر چلے جائیں تو اوپر پھر جس طرح سے کہ جنوبی پنجاب کے امیر ہو گئے، اور جنوبی پنجاب کے امیر کے بعد پھر اپر پنجاب ہو گیا، پھر جس طرح سے ایک ڈویژن بنی ہوئی ہے، یہاں پر تحریک لبیک پاکستان کا مکمل ڈھانچہ موجود ہے۔ پھر سندھ کے اندر آپ اس طرح چلے جائیں، پھر بلوچستان کے اندر چلے جائیں، پھر کے پی کے اندر چلے جائیں، پھر کشمیر کے اندر چلے جائیں، پھر گلگت کے اندر چلے جائیں، یعنی آپ کو ہر جگہ پر ہر سطح پر تحریک لبیک پاکستان کا مکمل جو ہے نا وہ ڈھانچہ ملے گا، اور ایک قسم کی تنظیم سازی ملے گی۔ اور یہی خوف ہے ان کو کہ اب نہ پیپل پارٹی کی اتنی مضبوط ایسا سمجھ لیں تنظیم سازی ہے، نہ نون لیگ کی ہے، تحریک انصاف کے لوگ گم ہو چکے ہیں، ان کی بھی مکمل باڈی تباہ ہو چکی ہے، بنیادی ڈھانچہ ختم ہو چکا ہے۔ تو صرف پاکستان کے اندر ایک جماعت بچی ہے، اور ایک جماعت کے ہیڈ ہے تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ رضی صاحب، وہ یہاں پر موجود ہیں، اور یہ وہ کام کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ یہی وہ وجہ ہے کہ ان کو اب خوف ستایا جا رہا ہے کہ سعد رضوی صاحب کسی بھی طرح اسمبلی تک نہ پہنچ جائے، تحریک لبیک پاکستان کے جو ممبران ہیں وہ اسمبلی تک نہ پہنچ جائیں، ان کا جو لہٰذا راستہ ہے وہ روکا جائے۔ اور راستہ روکنے کا طریقہ یہی ہے کہ اگر موجودہ سچویشن میں، موجودہ صورتحال میں الیکشن ہوتے ہیں تو اس کا سارا جو فائدہ ہے وہ تحریک لبیک پاکستان یعنی ٹی ایل پی اٹھا کر لے جائے گی۔ اگر الیکشن نہیں ہوتا، الیکشن کو یہ ڈیلے کر جاتے مزید 5 سے 6 ماہ یا 7 ماہ اس طرح سے آگے، یعنی 2024 تک بھی اگر یہ لے جاتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ دوسری جو جماعتیں ہیں یا تنظیمیں ہیں ان کو اس چیز کا موقع مل جائے گا، یعنی تنظیم سازی کا، تو وہ اس 5-6 ماہ کے اندر کم از کم تنظیم سازی بھی کر لیں گے، اور اپنے ممبران جو ہیں وہ بھی ڈھونڈ لیں گے، اور ان کو ڈھونڈنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو وہاں پر یہ پیسہ کھلا کر جس طرح سے مہنگائی چل رہی ہے خرید بھی لیں گے۔ یہ وہ سچویشن ہے جو اس وقت ناظرین تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ چل رہی ہے، اور تحریک لبیک پاکستان اس سچویشن کو فیس کر رہی ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے وہ اگر الیکشن ڈیلے کی صورت میں ہوتا ہے تو وہ تحریک لبیک پاکستان کا نقصان ہی نقصان ہے، فائدہ نہیں ہے۔ جتنی جلد اس صورتحال میں، اس مہنگائی میں، کیونکہ پی ٹی ایم حکومت کا حصہ تھی، پی ٹی ایم کے اندر مولانا فضل الرحمان حکومت کا حصہ، زرداری حکومت کا حصہ، دوسرے یہ نواز شریف ہو گیا یا ایم کیو ایم ہوگی، جہاں پر بھی یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب کے سب تھے، یہ اپنا حکومت کا حصہ تھے۔ تو عوام ان کے جو گھنونا چہرہ ہے، جو اصلی چہرہ وہ تو پہچان چکی ہے، وہ عوام کے سامنے آ چکا ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ ان کو خوف ہے کہ اب الیکشن ہم نے نہیں کروانے، اگر کروائے گئے تو یہ جو جتنے لبرلز ہیں یہ کوڑا دان میں پڑے ہوں گے، اور ان کو پاکستان کی 75 ایئر ہسٹری میں ایک ایسی عبرتناک شکست ہوگی جسے بھلایا نہیں جا سکے گا۔ یہی وہ بنیادی وجہ ہے کہ الیکشن ڈیلے کا شکار ہیں۔ گزشتہ رات بھی علامہ سعد شریف صاحب نے یہی بات کی تھی کہ الیکشن آنے والے ہیں، اگر قوم چاہتی ہے کہ کسی بھی طرح یہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ریورس ہوں، بجلی کی قیمتیں ریورس ہوں، مہنگائی کم ہو اور آپ لوگوں کو ریلیف ملے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس گھٹن سے نکلیں، اس مشکل سے نکلیں، اور آپ کے لیے کوئی خوشحالی کا جو ہے نا کوئی سسٹم لایا جائے، کوئی نظام متعارف کرایا جائے، آپ کو سہولیات ملیں، تو آپ پھر تحریک لبیک پاکستان کو پک کریں، تحریک لبیک پاکستان کو چوز کریں۔ انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان آپ کی امنگوں پر پورا اترے گی، اور پورا اتر کر آپ کو دکھائے گی، اور تحریک لبیک پاکستان یہ الیکشن ون کرے گی۔ جب وہ الیکشن ون کرے گی، ایک حلقے کے اندر جب ان کا ایم پی اے ہوگا، ایم این اے ہوگا، تو وہاں پر پھر ان کا امتحان ہوگا کہ وہ ان تمام چیزوں کو، حلقے کے مسائل اپنے حلقے کے اندر کس طرح سے ڈیلیور کرتے ہیں،
وہ عوام کو سہولیات کس طرح سے پہنچاتے ہیں، پھر ان کا امتحان ہوگا، اور یہاں پر ہی تحریک لبیک پاکستان کے MNAs کو MPAs کو یہ بات ثابت کرنا ہوگی کہ وہ اگر اقتدار یعنی حکومت میں جاتے ہیں تو اگر وہ حلقے کو کور کر جاتے ہیں، حلقے کے اندر کوئی ایسی مثال قائم کر دیتے ہیں، تو پھر اقتدار میں جا کر وہ ملک کے اندر بھی ایک مثال قائم کر سکتے ہیں آزادانہ منصفانہ نظام کی۔ یہ تھی ناظرین اہم ترین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔